بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ سینکڑوں سال پہلے مصر پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا قاغون، لیکن سب اسے طوطا بادشاہ کہا کرتے تھے کیونکہ اس بادشاہ کو طوطوں سے بے حد پیار تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قسم کے طوطے تھے۔ اس نے ایک علیحدہ محل بنایا ہوا تھا جس میں اس نے ان طوطوں کو رکھا ہوا تھا۔ اس محل کو بھی طوطا محل کہا جاتا تھا۔ اس کے آدمی پوری دنیا میں پھرتے رہتے تھے اور جہاں بھی انہیں نئی قسم کا طوطا ملتا وہ بادشاہ کے لیے لے آتے اور بادشاہ خوش ہو کر انہیں انعام دیا کرتا۔ وہ اپنا زیادہ وقت بھی طوطا محل میں گزارا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی رعایا کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، اس لیے رعایا کو اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ بادشاہ کو جو وقت بھی امور شاہی محل کے بعد ملتا وہ طوطا محل میں ہی گزارا کرتا تھا، اور آج بھی وہ طوطا محل میں گھوم پھر رہا تھا اور وہاں کے ملازمین کو طوطوں کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک کے بارے میں ہدایت دے رہا تھا۔ ایک غلام نے جلدی سے قریب آ کر جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بادشاہ سلامت، ملک روم کا ایک شخص ایک قسم کا طوطا لے کر حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا تو غلام سلام کر کے واپس مڑ گیا اور بادشاہ سلامت محل میں بنے ہوئے اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام ایک آدھی عمر کے آدمی ہمراہ لے کر خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جو سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے انتہائی موزبانہ انداز میں سلام کیا۔ کہاں سے آئے ہو تم اور کیا نام ہے تمہارا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ عالی جاں، میں ملک روم کا رہنے والا ہوں، میرا نام داؤد ہے۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے یقین ہے یہ تحفہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس آدمی نے انتہائی موزبانہ انداز میں کہا، کیا تحفہ ہے، پیش کیا جائے۔ تو اس آدمی نے پنجرے پر سے سرخ رنگ کا کپڑا ہٹا دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پنجرے میں واقعی ایک خوبصورت طوطا موجود ہے۔ اس طوطے کے پر مور سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اور 7 رنگوں کے تھے۔ یہ واقعی انتہائی خوبصورت اور نیا طوطا تھا۔ بہت خوب، ایسا طوطا تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کہاں سے پکڑ کے لائے ہو اسے؟ بادشاہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، یہ پرستان کا طوطا ہے، اس کا نام شکرگند ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ انسانوں کی زبان میں بات بھی کرتا ہے اور یہ انتہائی سمجھدار اور عقل مند بھی ہے۔ اس آدمی نے کہا تو بادشاہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ اچھا، حیرت ہے، لیکن پھر یہ بولتا کیوں نہیں؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ کا رعب مجھ پر اتنا چھا گیا ہے کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا۔ آپ تو واقعی انتہائی بارب شخصیت کے مالک ہیں۔ طوطے نے انسانی آواز میں کہا۔ اس کی آواز دلکش اور سریلی تھی اور وہ بالکل صاف انسانی آواز میں بول رہا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ واقعی بہترین تحفہ ہے۔ شکرگند طوطا، یہ واقعی میرے لیے تحفہ ہے، بادشاہ نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پنجرا کھولا اور طوطے کو نکال کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا۔ شکرگند طوطے، کیا تم ہمارے پاس رہو گے؟ بادشاہ نے اس کے پروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھے بادشاہ ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس رہوں گا، بادشاہ سلامت طوطے نے جواب دیا۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے اس طوطے لانے والے کو اتنا انعام دیا کہ وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ میں تمہیں طوطا محل میں رکھنے کے بجائے اپنے پاس رکھوں گا، بادشاہ نے کہا، اور طوطا لے کر طوطا محل سے نکل کر شاہی محل میں آ گیا۔ یہاں جب ملکہ شہزادیوں اور شہزادوں کے اس کے بارے میں معلوم ہوا سب اس کو دیکھنے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ طوطا بھی ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ وہ سب اس سے بے حد خوش ہوئے۔ تمہارا نام شکرگند طوطا کس نے رکھا؟ بادشاہ نے طوطے سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میرا نام پرستان کی شہزادی نے رکھا ہے، مجھے وہ بے حد پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کسی دیو سے ہونے کے بجائے کسی آدم ذات سے ہو جائے، اس لیے میں پرستان سے یہاں دنیا میں آیا ہوں تاکہ شہزادی کے لیے کوئی خوبصورت شہزادے کو تلاش کر سکوں۔ طوطے نے جواب دیا، ہمارے 4 بیٹے ہیں اور تم نے انہیں دیکھ لیا ہے، یہ سب انتہائی عقل مند اور خوبصورت ہیں۔ کیا پرستان کی شہزادی کی شادی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، آپ کے 4 نہیں 5 بیٹے ہیں، لیکن آپ نے 4 بیٹے کیوں کہا؟ کیا آپ اپنے 5ویں بیٹے کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرتے؟ طوطے نے کہا۔ تو بادشاہ بے اختیار چونک پڑا
او نہیں، شہزادہ شماکو ہمارا ہی بیٹا ہے اور سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہمیں اس سے بے حد پیار ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ بزدل ہے، ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتا ہے اور پھر اس میں عقل کی بھی کمی ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہیں تو شہزادہ شماکو سے پرستان کی شہزادی کی شادی ہو سکتی ہے۔ طوطے نے کہا تو بادشاہ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ کیا پرستان کا بادشاہ ایک بزدل اور احمق شہزادے کو اپنا داماد بنانے پر تیار ہو جائے گا؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، اصل مسئلہ پرستان کے بادشاہ کا نہیں ہے، پرستان کی شہزادی کا ہے۔ پرستان میں لڑکی کی اپنی مرضی سے شادی ہوتی ہے، اگر شہزادی رضامند ہو تو بادشاہ یا پرستان کے کسی بھی دیو یا پری ذات کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہاں اس معاملے میں ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ طوطے نے جواب دیا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا شہزادی رضامند ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا، آپ کے پاس شہزادی شماکو کی کوئی تصویر تو ہوگی؟ ہاں ہے۔ کیوں؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ آپ وہ تصویر مجھے دے دیں اور پھر مجھے پرستان جانے کی اجازت دیں، میں شہزادے کو شہزادی کی تصویر دکھاؤں گا، اگر شہزادی رضامند ہو گئی تو پھر میں آ کر آپ کو اطلاع دوں گا اور شہزادی کی تصویر بھی لے آؤں گا، اس کے بعد آپ شہزادے کو میرے ساتھ پرستان جانے کی اجازت دے دینا، اس کے بعد ہی شادی ہو سکتی ہے۔ طوطے نے کہا، لیکن تم تصویر کیسے لے جاؤ گے؟ آپ تصویر کو میرے گلے میں باندھ دیں۔ طوطے نے کہا، لیکن پرستان تو بہت دور ہے، کیا تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے؟ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے میرے پروں میں بے پناہ طاقت رکھی ہے، میں عام طوطوں سے تو کیا، عقاب سے بھی ہزاروں گنا زیادہ تیز رفتاری سے اڑ سکتا ہوں، اس لیے میرے لیے پرستان جانا کوئی مشکل نہیں۔ تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ کیونکہ تمہارے بغیر ہم اداس ہو جائیں گے۔ آپ کی اس محبت کا شکریہ، میں بہرحال ایک ہفتے کے اندر واپس آ جاؤں گا، طوطے نے جواب دیا۔ تو بادشاہ نے غلام کو کہہ کر شہزادے شماکو کی ایک چھوٹی سی تصویر منگوائی اور اسے طوطے کے گلے میں دھاگے سے اچھی طرح باندھ لیا۔ پھر طوطا اجازت لے کر اڑا اور ایک لمحے میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ واقعی اس کے بغیر اداس ہو گیا، اب تو اسے عام طوطوں سے بھی رغبت نہ رہی، لیکن ظاہر ہے ایک ہفتہ تو اسے گزارنا ہی تھا۔ پھر ایک ہفتہ گزارنے میں 2 دن باقی تھے اور بادشاہ اپنے خاص کمرے میں اداس بیٹھا ہوا تھا۔ شکرگن، طوطا حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اچانک روشن دان سے طوطے کی سریلی آواز سنائی دی تو بادشاہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو روشن دان میں طوطا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گلے میں تصویر تھی۔ آؤ آؤ شکرگن طوطے، ہم واقعی تمہارے لیے اداس ہو گئے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ تو طوطا اڑتا ہوا بادشاہ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور بادشاہ نے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت، مبارک ہو، پرستان کی شہزادی آپ کی بہو بننے پر رضامند ہو گئی ہے، میں اس کی تصویر لے آیا ہوں، آپ بھی اسے دیکھ لیں اور شہزادے کو بھی دکھا دیں، طوطے نے کہا، اور بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے طوطے کے گلے میں بندھی ہوئی تصویر اتار لی۔ یہ واقعی انتہائی خوبصورت شہزادی کی تصویر تھی۔ تمہاری شہزادی تو بے حد حسین ہے، لیکن کیا وہ بزدل اور احمق شہزادے سے شادی پر تیار ہو گئی ہے؟ ہاں بادشاہ سلامت، اس کا کہنا ہے کہ وہ خود عقل مند ہے، اس لیے عقل کی کمی کو پورا کر سکتی ہے، اور جہاں تک شہزادے کی بزدلی کا تعلق ہے، یہ سب بھی بہادری میں تبدیل کی جا سکتی ہے، طوطے نے کہا۔ تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور پھر اس نے فوراً غلام کو طلب کیا، جا کر شہزادے شماکو کو بلا لاؤ۔ بادشاہ نے غلام کے آنے پر اسے حکم دیتے ہوئے کہا اور غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ شماکو اندر داخل ہوا اور اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے ابا حضور، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ مجھے کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں، شہزادے نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تو بادشاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بیٹھو شہزادے، ہم تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ نے کہا۔ تو شہزادہ حیران ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے مشورہ؟ مگر بادشاہ سلامت، میں تو احمق شہزادہ ہوں، میرے بھائی مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ اس طوطے سے تم نے باتیں کی ہیں؟ بادشاہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بادشاہ سلامت، یہ بہت اچھا اور خوبصورت طوطا ہے اور بہت اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی بہت عقل مند ہے اور عقل مندانہ باتیں کرتا ہے،
اس لیے میں اس سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ میں تو احمق شہزادہ ہوں۔ یہ دیکھو یہ تصویر، یہ بتاؤ یہ شہزادی کیسی ہے؟ بادشاہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرستان کی شہزادی کی تصویر شہزادے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو شہزادے نے حیرت بھرے انداز میں تصویر بادشاہ کے ہاتھ سے لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کا تاثرات ابھر آئے۔ بہت خوبصورت شہزادی ہے بادشاہ سلامت، اور عقل مند بھی لگتی ہے، شہزادے نے کہا۔ یہ پرستان کی شہزادی ہے، اور شکرگند طوطا دراصل اس شہزادی کا پالتو طوطا ہے۔ کیا تم اس شہزادی سے شادی کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، تو شہزادہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس سے شادی اور میں کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ خوبصورت بھی ہے اور پھر پرستان کی شہزادی ہے اور عقل مند بھی ہے۔ اس کی شادی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے کسی عقل مند کی شادی ہو سکتی ہے۔ یقیناً میرے کسی بھائی سے ہی آپ اس کی شادی کریں گے، شہزادے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر اس کی شادی تم سے کر دی جائے تو کیا تمہیں یہ شادی منظور ہوگی؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ شہزادے نے اچانک دو ٹوک جواب دیا تو بادشاہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیوں؟ اس انکار کی وجہ؟ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اس لیے بادشاہ سلامت کے پرستان بہت دور ہے اور شہزادی ظاہر ہے زیادہ وقت اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دے گی، اور مجھے بھی اس کے ساتھ رہنا ہوگا اور وہاں خوفناک دیو بھی موجود ہوں گے، اس لیے مجھے ان کو دیکھ کر ہی خوف آئے گا، اور پھر دور ہونے کی وجہ سے میں بھاگ کر جلدی واپس بھی نہ آ سکوں گا، اس لیے میں اس خوبصورت شہزادی سے شادی نہیں کر سکتا۔ شہزادے نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، آپ تو پرستان کے بادشاہ کے داماد ہوں گے، تمام خوف اور طاقتور دیو تو آپ کے غلام ہوں گے۔ کیا آپ کو یہ سوچ کر لطف نہیں آتا کہ دنیا کے بڑے بڑے خوفناک اور طاقتور دیو آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے؟ اس بار طوطے نے کہا تو شہزادے کا چہرہ چمک اٹھا، ارے ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر تو میں ضرور شادی کروں گا۔ کیا پرستان کی شہزادی بھی مجھ جیسے احمق اور بزدل شہزادے سے شادی پر رضامند ہے، جبکہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بہادر، خوبصورت، عقل مند اور شہزادے بھی موجود ہیں؟ اب تو تم نے خود ہی عقل مندانہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ سنو شہزادے، شکرگند طوطے نے تمہاری تصویر شہزادی کو دکھائی ہے اور تمہارے متعلق سب کو بتا دیا ہے، اس کے باوجود شہزادی تم سے شادی کرنے کو رضامند ہے، اس لیے اب تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم طوطے کے ساتھ پرستان جاؤ، وہاں بادشاہ سے ملو، شہزادی سے ملو، تاکہ پھر تمہاری شادی کے انتظامات کیے جا سکیں۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں بغیر شادی کے پرستان نہیں جاؤں گا، مجھے وہاں دیووں سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کھا جائیں، اس لیے آپ شہزادی کو یہاں بلائیں۔ شہزادے نے جواب دیا، اس کا ایک حل ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت، کہ آپ شہزادے سمیت سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ جائیں، وہاں پرستان کا بادشاہ بھی شہزادی سمیت آ جائے گا اور وہیں شادی ہو جائے گی۔ طوطے نے کہا، تو بادشاہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا، تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، میں جا کر بادشاہ اور شہزادی کو لے کر سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ جاؤں گا، آپ بھی آج سے چوتھے روز وہاں پہنچ جائیں۔ طوطے نے کہا اور اڑتا ہوا روشن دان سے باہر چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے پورے ملک میں شہزادے شماکو اور پرستان کی شہزادی کے درمیان شادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو جس نے بھی سنا وہ بے حد حیران ہوا، کیونکہ کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ شہزادہ شماکو جیسے بزدل اور احمق شہزادے کی شادی پرستان کی شہزادی سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال چوتھے روز بادشاہ شہزادے اور اپنے دوسرے بیٹوں، وزیرزادوں اور امراؤں کے ساتھ سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا، اور وہاں بادشاہ پرستان بھی اپنے امراء اور وزیر کے ساتھ آ گیا، اور ان کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور دونوں ملکوں میں 7 روز تک جشن منائے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر شہزادی شہزادے کے ساتھ مصر آ گئی، جبکہ پرستان کا بادشاہ اپنے وزیر اور امراء سمیت واپس آ گیا۔ شہزادہ خوش تھا، بے حد خوش، اور شہزادی بھی خوش تھی، اور بادشاہ بھی، اور ان سب سے زیادہ طوطا خوش تھا۔ چند روز بعد شہزادی نے اپنے ملک پرستان جانے کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ اب شادی ہو چکی تھی، اس لیے شہزادے نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، اور شہزادے کو ساتھ لے کر پرستان چل پڑا۔ وہ دونوں گھوڑ پر سوار سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ تیسرے روز وہ ایک خوبصورت اور پھولوں سے بھری وادی میں پہنچے۔ طوطا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ وادی شہزادی کو اس قدر پسند آئی
کہ اس نے ایک روز تک وہاں رہنے پر اصرار کیا، اور شہزادہ اور شہزادی وہ دونوں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک طوطا اڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں یہاں سے چل پڑو، کیونکہ اس وادی پر اڑتی بلا کا قبضہ ہے اور وہ آنے والی ہے۔ طوطے نے کہا تو شہزادی اور شہزادہ دونوں چونک پڑے۔ شہزادے کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اڑتی بلا وہ کیا ہوتی ہے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی حضور، یہ ایک خوفناک عورت ہے جو پرندے کے روپ میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں زہر ہے، یہ جسے چاہے اپنی آنکھوں کی مدد سے ہلاک کر دیتی ہے، طوطے نے کہا۔ تو شہزادہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک آسمان پر سائیں سائیں کی آواز سنائی دی، اور شہزادہ اور بھی خوف زدہ ہو گیا۔ شہزادی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن خوف کے مارے شہزادے سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا، جبکہ طوطا جلدی سے ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ اس لمحے ایک عورت جو پرندے کی روپ میں تھی، وہ جس کے بڑے بڑے پر تھے، اڑتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ ہاں ہاں، تم شہزادہ شماکو اور پرستان کی شہزادی یہاں موجود ہیں، اس اڑتی ہوئی عورت نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنے بڑے بڑے پر سمیٹ لیے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ کیا تم مجھے کھا تو نہیں جاؤ گی؟ شہزادے نے اور زیادہ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں یہ بتا دوں کہ میں شہزادے کی طرح بزدل نہیں ہوں، اس لیے تم خاموشی سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گی، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو اس پرندہ نما عورت نے زوردار قہقہا مارا، اور دوسرے لمحے وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ پلک جھپکنے میں اب پرندے کی بجائے وہاں ایک صحیح سلام عورت موجود تھی۔ دیکھو مجھے، میں پرندہ ہوں یا عورت، چونکہ آج تک یہاں اس وادی میں کوئی شہزادہ نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی۔ اب میں شہزادے سے شادی کروں گی۔ تم اگر چاہو تو واپس جا سکتی ہو، ورنہ میں تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دوں گی۔ البتہ شہزادے کو میں لے جا رہی ہوں، اس عورت نے کہا، اور ایک بار پھر زمین پر لوٹ پوٹ ہوئی تو وہ دوبارہ پرندہ بن چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے بڑے بڑے پنجوں میں شہزادے کو پکڑا اور ہوا میں اڑتی چلی گئی۔ شہزادہ چیختا رہا، شہزادی بھی اس کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن وہ پرندہ نما عورت شہزادے کو اپنے طاقتور پنجوں میں دبائے اڑتی ہوئی اور قہقہے لگاتی ہوئی پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اب تو شہزادی بے حد پریشان ہوئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شہزادی حضور، پرندہ عورت شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، البتہ آپ کو شہزادے کو بچانے کے لیے ہمت کرنا پڑے گی اور اس پرندہ عورت کو ہلاک کرنا ہوگا۔ طوطے نے جھاڑی سے نکل کر شہزادی کے کندھے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن کیسے؟ مجھے بتاؤ، میں ضرور شہزادے کو بچاؤں گی، شہزادی نے حوصلے بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی حضور، یہاں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑی غار میں ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، وہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ترکیب بتا دیں گے، طوطے نے کہا۔ تو شہزادی گھوڑے پر سوار ہوئی، اور طوطے کی رہنمائی میں وہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی اس پہاڑ کی طرف بڑھتی چلی گئی جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئی جہاں واقعی ایک غار میں روشنی ہو رہی تھی۔ شہزادی گھوڑے سے اتری اور پھر اس غار کی طرف بڑھنے لگی۔ طوطا اس کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ شہزادی نے اس غار میں جھانکا تو اس نے ایک بزرگ کو وہاں عبادت میں مصروف دیکھا۔ شہزادی اندر داخل ہوئی اور بزرگ کے قریب جا کر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ نے عبادت ختم کی اور پھر شہزادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہزادی نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ بڑے غور سے شہزادی اور طوطے کو دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ تم پرستان کی شہزادی ہو، اور یہ ہے شکرگن طوطا، کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بزرگ بابا، آپ درست فرما رہے ہیں، شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے تم یہاں کیوں آئی ہو، تم چاہتی ہو کہ ہم اس پرندہ عورت سے تمہارے شوہر کو آزادی دلا دیں۔ بزرگ بابا نے کہا، ہاں بابا، وہ میرا شوہر ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی غیر عورت کے قبضے میں ہو، چاہے وہ پرندہ عورت ہی کیوں نہ ہو، شہزادی نے کہا۔ شہزادی، وہ پرندہ عورت دراصل ایک بہت بڑی اور طاقتور جادوگرنی ہے، وہ دراصل پرندہ نہیں ہے، بس وہ اپنی جادو کے زور سے پرندہ بن جاتی ہے، ورنہ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل عورت ہے۔ اس کی خواہش تھی
کہ وہ کسی شہزادے سے شادی کرے، اور شہزادہ شماکو ایک نیک طبیعت شہزادہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تم بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور اسی لیے یہ پرندہ عورت جس کا اصل نام شماکشی ہے اور وہ بھی شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن شہزادہ اس وقت تک اس سے شادی نہیں کرے گا جب تک کہ تم زندہ ہو، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب پرندہ عورت یہ دیکھے گی تو پھر وہ لازماً تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم ایک عام شہزادی نہیں ہو بلکہ پرستان کی شہزادی ہو، اس لیے وہ آسانی سے تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر تم چاہو تو اس جادوگرنی کا خاتمہ کر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت ہمت سے کام کرنا پڑے گا۔ بزرگ بابا نے کہا، میں ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں بابا۔ شہزادی نے کہا، تو پھر سنو، تم طوطے کے ہمراہ یہاں سے ملک روم جاؤ۔ وہاں ایک درزی رہتا ہے جس کا نام عبداللہ درزی ہے۔ اس عبداللہ درزی کی اکلوتی بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ طوطے کو معلوم ہے کہ اس کی دوا کہاں ملتی ہے۔ طوطا تمہیں وہ جڑی بوٹی لا دے گا جس کا رس اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے تو اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح درزی تم سے خوش ہو جائے گا۔ اس درزی کے پاس کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا ہے۔ اس گڑیا میں یہ صفت ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب دیتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ لڑکی تندرست ہوگی تم وہ گڑیا اس درزی سے مانگ لینا، پھر وہ گڑیا تمہیں بتائے گی کہ یہ پرندہ عورت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے۔ بزرگ بابا نے کہا، تو شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر طوطے سمیت وہ غار سے باہر نکل آئی، اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ ملک روم کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے طوطے کے مشورے سے مردانہ روپ دھار لیا تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کرے، اور پھر منزلیں مارتی ہوئی آخرکار ملک روم پہنچ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے جلد ہی عبداللہ درزی کا گھر تلاش کر لیا۔ تم کون ہو لڑکے؟ عبداللہ درزی نے شہزادی کو مردانہ روپ میں دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں پرستان کا حکیم ہوں۔ میں یہاں آیا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری لڑکی اندھی ہو گئی ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، اگر ایسا ہو جائے تو میں کیا چاہتا ہوں۔ درزی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ایک شرط ہے، اگر تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے تو میں جو مانگوں گا وہ دو گے۔ شہزادی نے کہا، میرا وعدہ، لڑکے کو جو کچھ میرے پاس ہوگا میں دینے سے انکار نہیں کروں گا۔ عبداللہ درزی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، کہاں ہے تمہاری لڑکی؟ اسے بلاؤ۔ شہزادی نے کہا تو عبداللہ درزی دوڑ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شکرگند طوطا، تم جا کر وہ جڑی بوٹی لے آؤ۔ شہزادی نے اس دوران شکرگند طوطے سے کہا، ابھی لایا شہزادی حضور، میں نے آتے ہوئے اسے دیکھ لیا ہے، یہاں قریب ہی موجود ہے۔ شکرگند طوطے نے کہا اور اڑ گیا۔ پھر عبداللہ درزی اپنی بیٹی کو لے کر واپس نہ آیا تھا کہ طوطا واپس آ گیا۔ اس نے چونچ میں ایک بوٹی کی شاخ پکڑی ہوئی تھی۔ شہزادی نے بوٹی اس سے لے لی اور طوطا دوبارہ اس کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ درزی ایک نوجوان لڑکی کا ہاتھ پکڑے اسے آہستہ آہستہ چلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہے میری بیٹی، یہ غسل کر رہی تھی اس لیے مجھے دیر ہو گئی، عبداللہ درزی نے کہا۔ تو لڑکی نے سلام کیا۔ شہزادی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس نے عبداللہ درزی سے کہا کہ وہ لڑکی کو بستر پر لیٹا دے۔ لڑکی بستر پر لیٹ گئی تو شہزادی نے ہاتھ میں موجود بوٹی کا رس اس کے قطرے لڑکی کے دونوں آنکھوں میں ڈال دیے۔ چند لمحوں بعد لڑکی خوشی سے چیخ اٹھی کہ اسے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ عبداللہ درزی خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے شہزادی کے پیر پکڑ لیے اور اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ شہزادی لڑکی اور اس کے باپ کی خوشی دیکھ کر خود بھی بے حد خوش ہوئی۔ تم واقعی رحمت کا فرشتہ ہو لڑکے، اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عبداللہ درزی نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے پاس کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا ہے، وہ مجھے دے دو۔ شہزادی نے کہا تو عبداللہ درزی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑیا تھی۔ یہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل تھی۔ شہزادی نے اس سے گڑیا لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عبداللہ درزی نے بے حد اصرار کیا کہ شہزادی اس کے ہاں کچھ عرصہ رہے، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر شہزادہ شماکو کی فکر تھی، اس لیے وہ نہ رک سکی اور اس مکان سے باہر آ گئی۔ پھر وہ واپس اس سرائے میں آ گئی جہاں اس نے عبداللہ درزی کے پاس جانے سے پہلے کمرہ لیا ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر شہزادی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر گڑیا کو ہاتھ میں لے لیا۔ گڑیا، مجھے بتاؤ، میں اپنے شوہر کو
اس پرندہ عورت سے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ شہزادی نے گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی، جب تک یہ پرندہ عورت ہلاک نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا شوہر اس کے پنجے سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ گڑیا کا منہ حرکت میں آیا اور اس کے منہ سے ایک باریک سیٹی کی آواز سنائی دی۔ لیکن کس طرح؟ شہزادی نے کہا، یہ انتہائی طاقتور جادوگرنی ہے، اس لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں اور طوطے شکرگند کو انتہائی ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ اس دوران تم دونوں میں سے کسی سے بھی معمولی سی غلطی ہو گئی تو پھر تم دونوں ہلاک ہو سکتے ہو۔ گڑیا نے جواب دیا، ہمیں بتاؤ اچھی گڑیا، ہم دونوں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ شہزادی نے جواب دیا، دنیا کا سب سے بڑا صحرا لابیرا ہے۔ اس صحرا کے درمیان ایک نخلستان ہے۔ اس نخلستان کی نشانی یہ ہے کہ اس میں کھجور کے صرف 4 درخت ہیں اور درمیان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی سرخ رنگ کا ہے، اور کھجور کے درخت کا رنگ بھی سرخ ہے اور ان کی کھجوریں بھی سرخ رنگ کی لگتی ہیں۔ تم اس خلستان میں جاؤ اور طوطے سے کہو کہ وہ کھجوروں کے سب سے اونچے درخت میں لگی ہوئی کھجوروں میں سے 2 ایسی کھجوریں توڑ کر تمہیں لا دے جن پر سبز رنگ کے داغ ہوں۔ ان کھجوروں کو چشمے کے پانی سے دھو کر علیحدہ علیحدہ سمت کے ٹیلوں پر رکھ دو۔ آسمان سے 2 بڑے بڑے پرندے اتریں گے اور ان کھجوروں کو کھا لیں گے۔ جیسے ہی وہ کھجوریں کھائیں گے دونوں پرندے فوراً ہی بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑیں گے۔ تم ان دونوں پرندوں کو اٹھا کر انہیں باندھ لینا اور پھر وہیں نخلستان میں ہی ایک قافلے کا انتظار کرنا۔ یہ قافلہ 70 اونٹوں پر مشتمل ہوگا۔ اس قافلے کا سردار ایک بوڑھا آدمی ہے جس کا نام راہل ہے۔ سردار راہل تم سے یہ پرندے مانگے گا۔ تم اسے اس شرط پر پرندہ دینا کہ ان کے بدلے وہ تمہیں سرخ انگوٹھی دے دے جو اسے صحرا میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ یہ انگوٹھی لے کر تم انگلی میں پہن لینا۔ جب تک یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں رہے گی پرندہ عورت کا جادو تم پر کوئی اثر نہ کرے گا۔ پھر تم اس قافلے کے چلے جانے کے بعد خود بھی اس صحرا سے نکل کر اس کی شمالی سرحد پر واقع شہر کارانہ پہنچ جانا۔ کارانہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے جس کا نام بابا سکندر ہے۔ بابا سکندر اس پرندہ عورت کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ اس پرندہ عورت نے اس کے اکلوتے لڑکے کو کسی زمانے میں ہلاک کر دیا تھا، اور بابا سکندر اس پرندہ عورت سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ پرندہ عورت جادوگرنی ہے اور بابا سکندر جادو نہیں جانتا اس لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تمہارے پاس سرخ انگوٹھی ہوگی اس لیے تم پر پرندہ عورت کا جادو اثر نہ کر سکے گا۔ بابا سکندر کے پاس ایک تلوار ہے جس کے دستے پر 2 عورتوں کی تصویر بنی ہوئی ہے جو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ یہ تلوار تم بابا سکندر سے حاصل کر لینا۔ اس تلوار سے ہی تم پرندہ عورت کے پر کاٹ سکتی ہو۔ پھر یہ تلوار اور سرخ انگوٹھی لے کر تم واپس اس وادی میں آ جانا جہاں سے تمہارے شوہر کو پرندہ عورت اٹھا کر لے گئی تھی۔ جب تم وہاں پہنچو گی تو پرندہ عورت تمہارے مقابلے پر آئے گی۔ جب وہ آئے تو تم تلوار کی مدد سے اس کے دونوں پر کاٹ دینا۔ پرندہ عورت پر کاٹتے ہی چیختی ہوئی غائب ہو جائے گی۔ اب شکرگند طوطے کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس پرندہ عورت کے کٹے ہوئے ایک پر کو اٹھا کر قریبی سمندر میں موجود ایک جزیرے پر لے جائے گا۔ وہاں ایک وحشی قبیلہ رہتا ہے۔ اس وحشی قبیلے کے سردار کا بیٹا سخت بیمار ہے۔ شکرگند طوطا یہ پر سردار کو دے دے گا اور اس سے کہے گا کہ اس پر کو جلا کر اس کی راکھ اپنے بیٹے کو کھلا دے۔ جیسے ہی سردار اپنے بیٹے کو اس کی راکھ کھلائے گا سردار کا بیٹا تندرست ہو جائے گا۔ پھر طوطا اس سردار کو کہے گا کہ اسے وہ سرخ موتی دے دیا جائے جس میں سنہرا رنگ جھلکتا ہے۔ یہ موتی تم اس وادی میں موجود ایک چشمے جس کا پانی کا رنگ سنہرا ہے جا کر ڈال دینا۔ اس چشمے سے ایک سنہرے رنگ کا کچھوا نکلے گا جو اس موتی کو کھا جائے گا۔ پھر وہ تم سے انسانی آواز میں بات کرے گا۔ تم اس سے پوچھنا کہ پرندہ عورت کہاں موجود ہے۔ وہ تمہیں ایک غار کا پتہ دے گا۔ وہ تمہیں ایک غار کا پتہ دے گا جس کے منہ پر سنہری مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے۔ تم اس غار کے دہانے پر پہنچ جانا۔ طوطا اپنی چونچ سے اس جالے کو ہٹائے گا۔ تم نے اس جالے کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ جیسے ہی جال ہٹے گا پرندہ عورت باہر آ جائے گی۔ اب تم نے اس تلوار سے اس پر حملہ کرنا ہے جبکہ پرندہ عورت کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرے کو زخم
لگانے میں کامیاب ہو جائے گا وہ جیت جائے گا۔ اگر پرندہ عورت نے تمہیں اپنی تلوار سے زخم لگا دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گی، اور اگر تم نے اسے زخم لگا دیا تو پرندہ عورت ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی تم اس غار میں چلی جانا، وہاں تمہارا شوہر بے ہوش پڑا ہوگا، تم اس کے منہ میں پانی ڈال دینا تو وہ ہوش میں آ جائے گا۔ گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ شہزادی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے اپنے عبایا کی جیب میں ڈال لیا۔ ہاں تو شکرگن طوطے، کیا خیال ہے؟ شہزادی نے طوطے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمت کرو شہزادی، جو ہمت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، طوطے نے جواب دیا۔ تو شہزادی طوطے کے اس جواب پر بے حد خوش ہوئی، اور پھر دوسرے روز وہ صحرائے چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کے سب سے بڑے صحرا کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 7 روز کے سفر کے بعد وہ صحرا کے کنارے موجود ایک گاؤں میں پہنچ گئی، اور پھر گاؤں کے سردار کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ تم کہاں سے آئے ہو لڑکے، اور کہاں جا رہے ہو؟ سردار نے شہزادی کو مردانہ لباس میں دیکھ کر کہا۔ میں اس صحرا میں ایک خلستان میں جانا چاہتا ہوں جہاں کھجوروں کے 4 درخت ہیں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، اوہ وہ تو بہت دور ہے، لیکن تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ سردار نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے وہاں ایک قافلے کا انتظار کرنا ہے، اس قافلے کے سردار سے مجھے ذاتی کام ہے۔ شہزادی نے کہا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، کیونکہ تم شکل و صورت سے اچھے لڑکے دکھائی دے رہے ہو۔ میں تمہیں ایک اونٹ دے دیتا ہوں جو انتہائی تیز رفتار ہے۔ یہ اونٹ تمہیں خود بخود اس نخلستان میں پہنچا دے گا، ورنہ تم تو سالوں سفر کرتے رہو تو اس نخلستان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صرف مخصوص اونٹ ہی اس کا راستہ جانتے ہیں۔ سردار نے کہا۔ تو شہزادی نے اس مدد پر شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز سردار نے اسے ایک اونٹ دیا اور ساتھ ہی پانی کی ایک چھاگل بھی دے دی۔ یہ چھاگل پانی سے بھری ہوئی ہے، تم اس میں سے جتنا پانی پیو گی اتنا ہی اس میں خود بخود پانی بھر جائے گا، اس طرح یہ چھاگل بھری ہی رہے گی، ورنہ راستے میں کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے۔ سردار نے کہا، اونٹ کو بھی تو پانی چاہیے ہوگا۔ شہزادی نے کہا، نہیں، اونٹ کو پیٹ بھر کر پانی پلا دیا گیا ہے، اب یہ نخلستان تک بغیر پانی پیے پہنچ جائے گا۔ سردار نے کہا، میں اس کے بدلے تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، تمہاری شکل چونکہ میرے اس بیٹے سے ملتی ہے جسے صحرائی سانپ نے کاٹ لیا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تمہاری مدد اپنا بیٹا سمجھ کر کی ہے، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ سردار نے کہا۔ تو شہزادی نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اونٹ پر بیٹھ کر وہ صحرا میں داخل ہو گئی۔ طوطا اس کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اونٹ واقعی انتہائی تیز رفتار سے ریت پر چل رہا تھا، اور پھر 3 دن اور 3 راتوں کے سفر کے بعد آخرکار شہزادی اس نخلستان میں پہنچ گئی۔ راستے میں وہ چھاگل سے پانی پیتی رہی، اور اس نے طوطے کو بھی پانی پلایا۔ طوطا چاہتا تھا اڑ کر بھی شہزادی سے پہلے خلستان پہنچ سکتا تھا، لیکن طوطا شہزادی کو صحرا میں اکیلا نہ چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ نخلستان میں پہنچ کر شہزادی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ اونٹ بھی چشمے سے پانی پی کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ البتہ طوطا اڑتا ہوا کھجور کے سب سے اونچے درخت کی چوٹی پر پہنچا، اور پھر اس نے تھوڑی دیر بعد 2 کھجوریں توڑ کر نیچے پھینک دی۔ یہ سرخ رنگ کی کھجوریں تھیں جن پر سبز رنگ کے دھبے تھے۔ شہزادی اٹھی اور اس نے کھجوروں کو اٹھایا، اور پھر چشمے کے پانی سے انہیں خوب اچھی طرح دھو کر اس نے خلستان کے قریب ہی ریت کے 2 ٹیلوں کی چوٹی پر علیحدہ علیحدہ رکھ دیا، اور خود وہ خلستان میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد آسمان سے 2 سبز اور سرخ رنگ کی اماریوں والے پرندے نیچے اترے، اور انہوں نے ان کھجوروں کو کھا لیا۔ جیسے ہی ان پرندوں نے کھجوروں کو کھایا، وہ دونوں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے، اور شہزادی نے جا کر ان دونوں کو پکڑ لیا اور خلستان میں لے آئی، اور پھر رسی کی مدد سے انہیں باندھ دیا۔ اب اسے قافلے کا انتظار تھا۔ دوسرے روز 70 اونٹوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی اس قافلے کے سردار سے ملی، تو سردار اسے وہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ تم کون ہو لڑکے، اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے سردار نے حیران ہو کر کہا،
پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا نام ہے؟ شہزادی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی یہ وہی قافلہ ہے جس کا اسے انتظار تھا یا کوئی اور ہے۔ میرا نام راہل ہے اور میں اس قافلے کا سردار ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں شکاری ہوں اور ان پرندوں کے شکار کے لیے یہاں آیا تھا اور میں نے انہیں شکار کر لیا ہے۔ شہزادی نے اسے پرندے دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، لاگوش پرندے، اوہ یہ تو نایاب پرندے ہیں، ان کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ کیا تم یہ پرندے مجھے دے سکتے ہو؟ تم اور شکار کر لینا، سردار راہل نے کہا۔ ہاں، لیکن تم ان کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ شہزادی نے کہا۔ جو تم مانگو، دولت، اونٹ، جو بھی تم مانگو، بوڑھے راہل نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تمہیں صحرا سے گزرتے ہوئے ایک سرخ رنگ کی انگوٹھی ملی ہوگی، اگر تم وہ انگوٹھی مجھے دے دو تو میں یہ پرندے تمہیں دے دوں گا، شہزادی نے کہا۔ تو بوڑھا سردار بے حد خوش ہوا، اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس انگوٹھی میں کیا خاصیت ہے، اس لیے اس نے انگوٹھی شہزادی کو دے دی اور شہزادی نے دونوں پرندے اس کے حوالے کر دیے۔ بوڑھے سردار نے فوراً ہی انہیں ذبح کیا اور پھر ان کا گوشت پکا کر کھا گیا۔ اب میں جب صحرا پار کروں گا تو میں جوان ہو چکا ہوں گا، تمہارا شکریہ، سردار نے کہا، اور پھر اس نے اپنے قافلے کو کچھ کا حکم دیا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، اس کی مہم کا ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ پھر وہ اونٹ پر بیٹھی اور اسے شمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ 2 روز کے سفر کے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچ گئی جہاں بوڑھا سکندر موجود تھا۔ اونٹ اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تو شہزادی پوچھتے پوچھتے بوڑھے سکندر کے پاس پہنچ گئی۔ تم کون ہو لڑکے اور کہاں سے آئے ہو؟ بوڑھے سکندر نے شہزادی سے کہا۔ میں مرد نہیں عورت ہوں اور پرستان کی شہزادی ہوں، یہ میرا پالتو طوطا ہے، شکرگن، شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے ساری بات بوڑھے سکندر کو بتا دی۔ او تو تم اس نامراد پرندہ عورت کو ہلاک کرنا چاہتی ہو جس نے میرے اکلوتے بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن وہ تو انتہائی طاقتور جادوگرنی ہے، وہ تو تمہیں جادو کی مدد سے ہلاک کر دے گی، بوڑھے سکندر نے کہا۔ تو شہزادی نے اسے بتایا کہ اس نے وہ انگوٹھی حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے پرندہ عورت کا جادو اس پر اثر نہ کرے گا۔ بہت خوب، پھر تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا تاکہ تم اس نامراد پرندہ عورت کو ہلاک کر کے اس کے قبضے سے اپنے شوہر کو بچا سکو، اور اس طرح میرے بیٹے کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ بوڑھے سکندر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایک تلوار ہے جس کے دستے پر 2 لڑتی ہوئی عورتوں کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ تلوار مجھے دے دو، اس تلوار سے ہی وہ پرندہ عورت ہلاک ہو سکتی ہے، شہزادی نے کہا۔ تو بوڑھے سکندر نے وہ تلوار شہزادی کو دے دی۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی کیونکہ اس کی مہم کا دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا۔ پھر بوڑھے سکندر سے اجازت لے کر شہزادی اس گاؤں کے ایک تاجر کے پاس پہنچی۔ یہ گھوڑوں کا تاجر تھا، چونکہ اس کے پاس کافی دولت موجود تھی جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تاجر سے ایک صحت مند اور طاقتور گھوڑا خریدا اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہو کر وہ منزلیں پار کرتی ہوئی تقریباً 10 روز کے سفر کے بعد دوبارہ اس وادی میں جا پہنچی جہاں اس کے شوہر کو وہ پرندہ عورت اٹھا کر لے گئی تھی۔ ابھی شہزادی وہاں پہنچی ہی تھی کہ وہی پرندہ عورت اڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ تم پھر آ گئی ہو، اب تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑوں گی، پرندہ عورت نے فضا میں اڑتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میرے شوہر کا کیا حال ہے، مجھے اس کے متعلق بتاؤ، شہزادی نے نیام میں موجود تلوار کے دستے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ شہزادی تھی اس لیے تلوار سے لڑنے کا فن وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ میری بات نہیں مان رہا تھا اور صرف تمہارا نام لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، چاہے اسے پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ دے دی جائے، اس لیے میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں ہلاک کر کے جب تمہاری لاش اس کے سامنے لے کر جاؤں گی تو مجھے یقین ہے کہ پھر وہ مجھ سے شادی پر تیار ہو جائے گا، پرندہ عورت نے جواب دیا۔ آخر تم اس سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ تو احمق اور بزدل شہزادہ ہے، شہزادی نے کہا۔ وہ اسے مسلسل باتوں میں لگائے رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے پر کاٹنے کا موقع مل سکے۔
میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ اس میں ہر وہ صفتیں ہیں جن کی وجہ سے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے لوگ اپنی بیوی کے بے حد وفادار ہوتے ہیں۔ تم نے بھی تو اسی لیے اس سے شادی کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب بھی تمہارے نام کی مالا جپتا ہے۔ پرندہ عورت نے کہا، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی نامراد پرندہ عورت۔ شہزادی نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم پر میرے جادو کا کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا، ورنہ اب تک تو تمہیں بے حس و حرکت ہو جانا چاہیے تھی، لیکن تم ویسی کی ویسی ہو۔ پرندہ عورت نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں مظلوم ہوں اور تم ظالم ہو، اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، اور پھر عین اسی لمحے اسے تلوار چلانے کا موقع مل گیا، کیونکہ پرندہ عورت پھنکارتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھی۔ شہزادی نے بجلی کی سی تیز سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس نے پرندہ عورت کا ایک پر کاٹ ڈالا۔ پرندہ عورت چیختی ہوئی نیچے گری ہی تھی کہ شہزادی نے دوسرا وار کیا، اور اس بار اس نے پرندہ عورت کا دوسرا پر کاٹ دیا۔ جیسے ہی پرندہ عورت کا دوسرا پر کٹا، وہ چیختی ہوئی زمین پر لوٹ پوٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اچانک غائب ہو گئی۔ البتہ اس کے کٹے ہوئے دونوں پر وہی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے جھاڑی کی اوٹ سے شکرگن طوطا نکلا اور اس نے ایک پر چونچ میں دبا لیا۔ خیال رکھنا طوطے، تم نے کامیاب لوٹنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ شہزادی نے طوطے سے کہا، آپ بے فکر رہیں شہزادی، میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ طوطے نے پر کو پنجے میں پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اڑتا ہوا شہزادی کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی جانتی تھی کہ وہ اب سمندر کے اندر جزیرے پر جائے گا اور وحشی قبیلے کے سردار کی بیمار بیٹے کو صحتیاب کرے گا، اور پھر وحشی سردار سے موتی لے کر واپس آئے گا، اور تب تک اسے انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ شہزادی اس وادی میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی میں بنے ہوئے غار میں جا کر بیٹھ گئی۔ دوسرے روز طوطا واپس آ گیا تو اس کی چونچ میں وہ موتی موجود تھا۔ اس نے غار میں ہی شہزادی کے سامنے موتی ڈال دیا۔ کیا ہوا، کس طرح ملا یہ موتی؟ شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس موتی کے ملنے سے اس کی مہم کا تیسرا مرحلہ بھی کامیابی سے طے ہو گیا تھا۔ اور طوطے نے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسے اس گڑیا نے بتایا تھا۔ شہزادی نے طوطے کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ موتی شہزادی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس نے سنہرے پانی کا چشمہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ چشمہ اسے مل گیا تو اس نے موتی کو چشمے میں ڈال دیا۔ دوسرے لمحے سنہرے رنگ کا ایک بڑا سا کچھوا پانی میں سے نکلا اور اس نے موتی کھا لیا۔ بہت شکریہ شہزادی، تم نے مجھے یہ موتی لا کر دیا۔ اب میری زندگی لاکھوں سال ہو جائے گی۔ بولو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنہرے کچھوے نے انسانی آواز میں کہا، تم مجھے اس غار کا پتہ بتا دو جہاں پرندہ عورت چھپی بیٹھی ہے۔ شہزادی نے کہا تو کچھوے نے اسے تفصیل کے ساتھ اس غار کا پتہ بتایا، اور پھر وہ چشمے میں غوطہ لگا کر شہزادی اور اس کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے طوطے کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی واپس مڑی اور پھر اس نے غار کی تلاش شروع کر دی۔ پھر واقعی اس کچھوے کی بتائی ہوئی تفصیل کی وجہ سے وہ اس غار تک پہنچی۔ غار کے دہانے پر سنہرے رنگ کی مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا۔ شہزادی، تم تلوار لے کر یہاں قریب ہی چٹان کی اوٹ میں چھپ جاؤ، اور پھر جیسے ہی وہ پرندہ عورت باہر نکلے تم نے اس کے سنبھلنے سے پہلے اس پر تلوار کا وار کر دینا ہے۔ طوطے نے کہا تو شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور غار کے قریب ہی ایک چٹان کے اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ پھر طوطے نے اپنی چونچ کی مدد سے سنہری جال کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی جال ہٹا، غار کے اندر سے پرندہ عورت ہاتھ میں ایک تلوار لیے چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ شہزادی تو پہلے ہی اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے چٹان کی اوٹ سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ پرندہ عورت سنبھلتی، شہزادی نے تلوار کا وار اس کی گردن پر کر دیا۔ جیسے ہی پرندہ عورت کی گردن پر زخم ہوا، وہ چیختی ہوئی نیچے گری اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گئی۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ رنگ کا دھواں سا چھا گیا، اور پھر پرندہ عورت کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میں پرندہ عورت تھی، میں بہت بڑی اور انتہائی طاقتور جادوگرنی تھی، لیکن پرستان کی شہزادی اور شکرگن طوطے نے مل کر مجھے ہلاک کر دیا۔ روتی ہوئی آواز بند ہو گئی اور دھواں بھی چھٹ ہو گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ جہاں پہلے پرندہ عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، اب وہاں راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ پرندہ عورت کی لاش خود بخود جل کر راکھ بن گئی تھی۔ شہزادی بے حد خوش ہوئی۔
اس نے قریب ہی چشمے سے اپنی جھاگل پانی سے بھری اور پھر غار میں داخل ہو گئی۔ وہاں واقعی شہزادہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے اس کے منہ میں پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ وہ نامراد پرندہ عورت کہاں ہے؟ اور شہزادی تم یہاں کیسے آ گئی؟ اور شکرگند طوطے تم بھی یہاں موجود ہو؟ شہزادے نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی نے اسے اپنی مہم کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ او شہزادی تم کتنی بہادر اور عقل مند ہو۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے بے حد ہمت کی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا شہزادے کہ میں اپنے شوہر کو بچاؤں۔ میں نے یہ کام کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ تم نے بھی میری خاطر اس پرندہ عورت سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی۔ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم خود ہی بتاؤ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ تم جیسی خوبصورت بہادر اور عقل مند شہزادی کو چھوڑ کر میں اس بدصورت نامراد پرندہ عورت سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ شہزادے نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو شہزادی اور طوطا دونوں اس کی مصیبت پر بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر وہ غار سے باہر آ گئے اور پرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرح دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔